بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سامی ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑا اہم دن ہے آج الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے، کیونکہ ایک ٹوپی ڈرامہ جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، شاید آج وہ بلی جو ہے بلکہ وہ بلہ تھیلے سے باہر آ جائے۔ بہت سارے لوگ پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب الیکشنز کروانے کی جو بات ہے اس میں کوئی الیکشن کمیشن سنجیدہ نہیں ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں نون لیگ شامل ہے، اور بھی دوسرے جس میں شاید پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک شامل ہے، مولانا فضل الرحمان تو بار بار کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ الیکشنز ہوں، کیونکہ اس وقت جو سینٹیمنٹ آن دا اسٹریٹ ہے، اس وقت جو لوگوں کے دلوں میں جس کی محبت ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان ہیں۔ ان کی گرفتاری پر، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ پورا ملک سراپا احتجاج بھی رہا، اور آپ کسی بھی سروے کو دیکھ لیں، ہر سروے یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان آگے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کو اسپیشل سیٹ سے محروم کر دیا گیا بلے کا انتخابی نشان لے کے، پھر بھی جو سرویز آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشنز جن سیٹوں پر ہوں گے عمران خان ان میں حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی سروے ایسا نہیں ہے جس نے عمران خان کو انتہائی بڑے مارجن کے ساتھ آگے نہ دکھایا ہو۔ تو اب الیکشن کمیشن آج ایک میٹنگ کر رہا ہے کہ جی امن کی اور ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے اس پر غور کیا جائے گا، اور اس میں بڑے اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ الیکشن ملتوی، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پانی کی کوئی بوند گر جاتی ہے، بارش کا پہلا قطرہ آتا ہے تو یہ فوری طور پہ دوڑتے ہیں کہ جی الیکشن ملتوی۔ دنیا میں جنگوں کے دوران الیکشن ہوئے ہیں جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں، لیکن کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس پہ جو فیبرک ہے ساری یہ گورنمنٹ کا، یہ جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے، تو آج یہ کیونکہ اب الیکشن نہیں جیت سکتے، اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ سلطان سکندر راجہ آج یہ اعلان کریں گے کہ جناب الیکشن امن امان کی صورتحال کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے بھی بلا لیے ہیں، وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے، ہمیں پتہ ہے وہ کیا رپورٹ پیش کریں گے، اور کتنا سچا ہے راجہ سلطان سکندر۔ میں آپ کو رات ان کی جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں جی ہم نے سب کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کر دی ہے، اس وقت کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم ڈسکریمنیٹ کر رہے ہوں۔ اس سے بڑا یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو جس صدی کا بھی آغاز ہوا ہے، کہ جس میں پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ، ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندگان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ، پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ۔ اس وقت ہزاروں لوگ بند ہیں پی ٹی آئی کے، اور عمران خان جیل سے بار بار چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اپیلیں کرتے رہے کہ خدا کے لیے ان غریبوں کو رہا کر دو، اور پھر جس انداز میں فیصلہ پہلے توشہ خانہ کیس میں سنایا گیا، پھر اس کے بعد سائفر کیس میں سنایا گیا، پھر اس کے بعد توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلہ جو سنایا گیا، عمران خان کو 24 سال کی قید دی گئی ہے، اور اگلے 10 سال کے لیے وہ نااہل ہیں، اور سلطان سکندر راجہ کہتے ہیں اور کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی کل وہ خود گرفتاری دینے چلی گئی، اور سارا جو پروپیگنڈا تھا اس کو نفی کر دیا، جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو عمران خان کی اہلیہ ہیں ان کے خلاف گواہ بن رہی ہیں، عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ اب ان کو وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گی، لیکن وہ خاتون جب پتہ چلا، وہ باپردہ خاتون جب اسے پتہ چلا کہ سزا ہو گئی ہے تو وہ خود اڈیالہ جیل چلی گئیں اپنی گرفتاری دینے کے لیے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا جو سٹاف ہے انہوں نے کہا توقف کر لیں، کچھ وکلاء سے مشورہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد چلے جائیے گا، لیکن ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جو خان تبدیلی کی جنگ لڑ رہا ہے اس ملک میں ایک سپاہی کی حیثیت سے اس میں شریک ہوں، اور میں خان کی کمزوری نہیں بنوں گی، میں بالکل کوئی ایسا موقع، ایسا لمحہ فراہم نہیں کروں گی جس میں عمران خان کو بلیک میل کیا جا سکے، اور وہاں پر وہ چلی گئیں، اور جیل حکام پریشان ہو گیا کہ ہم کیا کریں، اتنا ظلم کہ کہاں لے جائیں۔ یہ بہانہ بنایا کہ جی وہ وارنٹ ابھی جج نے جاری نہیں کیا، پھر ان کو سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بٹھائے رکھا، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اب آپ کو ہم اڈیالہ جیل سے بنی گالہ میں آپ کے گھر منتقل کر رہے ہیں، پولیس وہاں پر ہوگی اور جیل حکام بھی وہاں پر ہوگے، کیونکہ نوٹیفیکیشن یہ قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ سب جیل ہے ان کا گھر۔
وہ پریشان، وہ خاتون، ان کو کچھ پتہ نہیں کس نے درخواست دی، کس نے کیا کیا، لیکن بہرحال رات کو انہیں 9 بجے کے بعد بنی گالہ میں انہیں شفٹ کیا گیا۔ لیکن ایک اور بات، اب بنی گالہ کے اندر عمران خان کی جو ریزیڈنس ہے، اس کے اندر، اس کے باہر ہر طرف پولیس اور جیل کے حکام، اور ایک طریقے سے عمران خان کی جو رہائش گاہ ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو نون لیگ کے حامی جو صحافی ہیں وہ یہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ جی مریم، ان کو بشرا بی بی صاحبہ کو انکار کر دینا چاہیے تھا جس طرح مریم نے انکار کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کوئی چوائس کا موقع ہی نہیں دیا، وہ تو آ گئے، اور ایک ان کا مقصد یہ بھی لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ جو بنی گالہ کے اندر کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی مانیٹر کرنا چاہتے ہیں، اور اب پولیس اور جیل حکام پورے عمران خان کے گھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک انچ جو ہے وہ اب حکومت سے محفوظ نہیں ہے، کوئی پرائیویسی والی بات نہیں ہے، اور اب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں کل ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا، کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اور کل ہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان، ان کی اہلیہ اور اس پارٹی کو اس طریقے سے جو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس کا ایک ریاکشن ہوگا، اور وہ ریاکشن بڑا خوفناک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ بڑے مضطرب ہیں، لوگ بڑے بے چین ہیں۔ ایک تو اس حکومت کی نگران جو ہیں یہ بالکل نون لیگ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ پہلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس نے اتنی زیادہ مہنگائی کی، پاکستان کے لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالا، اور اب اگر الیکشن ملتوی کرنے ہیں تو پھر آگے انہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہوگا، تو اس سے لوگوں کا لاوا جو ہے، لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ اپنے قابو سے باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ خدشہ ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے کہ امن امان ہی رہے، لیکن یہ ارباب اختیار کو احساس ہے، اور اس باپردہ خاتون سب کو پتہ ہے کہ کوئی نہ عمران خان پر یہ جو الزام ہیں یہ سچے ہیں، نہ اس خاتون کے جو کردار کشی کی گئی، جس طریقے سے اسے بنا کے پیش کیا گیا، نہ وہ سچ ہے۔ تو اس خوف سے کہ کہیں کوئی بہت بڑا جو ہم ایکشن کر رہے ہیں اس کا ریاکشن نہ ہو، بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا اپیرنٹلی، جو میری سوچ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو بھی وہاں پر شفٹ کر دیا جائے۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا غصہ کچھ کم ہوگا کہ جی اب عمران خان اس سیل میں نہیں ہے، ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہو رہی، اور دوسرا کچھ ان کے حامی جرنلسٹ یہ بھی پروپیگنڈا کریں گے، جیسے کہ ابھی شروع کر دیا گیا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ سب جیل قرار دے دیا جائے بنی گالہ کو، اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھیج دیا گیا، اور اب شاید وہاں پر عمران خان صاحب کو بھی بھیج دیا جائے، تو ایک تاثر، غلط تاثر قائم کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی جو بات ہے آج، الیکشن کمیشن کا اجلاس، اور اس میں اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں الیکشن ملتوی نہ ہو جائے۔ ہم آپ کو تازہ ترین انشاءاللہ دیتے رہیں گے، اسٹے ٹیون ٹو اس، اور 66 نیوز کو بھی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین اطلاعات ہم دیں گے۔ اب تک اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی۔